نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا عرفنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العظیم۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، پھر ہم نے زمین پر پیش کیا، اس نے بھی انکار کر دیا، پھر پہاڑوں پر پیش کیا، ان سب نے معذوری کر دی۔ اے اللہ، ہماری یہ ہمت نہیں کہ ہم اس کا بوجھ اٹھا سکیں۔ پھر فرمایا حملہ الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا حقدار انسان کو بنایا اور اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا۔ ذرا غور فرمائیے، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں اس طرح ہر چیز کو اللہ نے جکڑا ہوا ہے کہ ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے۔ پھر آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تم زیادہ مشکل اور سخت مخلوق ہو یا آسمان؟ اس نے آسمان سیدھا کیا ہوا ہے تو ہمیں بھی سیدھا کر سکتا ہے۔ آسمان میں کوئی جھول نہیں۔ هل ترى من فطور، کیا اس میں تمہیں کمی نظر آتی ہے؟ ما لها من فروش، کوئی اس میں شگاف نظر آتا ہے؟ سارے جہان کو رفع السماوات، آسمان بلند کیے، والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھایا، والجبال ارساها، پہاڑوں کو گاڑا، هو الذی سخر البحر، سمندروں کو قابو کیا، سخر لکم الانہار، دریاؤں کا نظام چلایا، یرسل الریاح مبشرات، پھر ہواؤں کو پھرایا، کبھی عاصفات، کبھی مرسلات، کبھی عقیم، کبھی ریاح اور کبھی ریح، کبھی عذاب کی ہوا چلائی، کبھی رحمت کی، عاصفاً قاصفا، یہ عذاب کی ہوائیں ہیں، مرسلات مبشرات یہ رحمت کی ہوائیں ہیں۔ تو میری بہنوں، ساری ہواؤں کا نظام پر قبضہ، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ ارے ہم اللہ کے احسانات گنتے جائیں، دن رات گنتے جائیں، سالوں گنتے جائیں، مگر نہیں گن سکتے۔ ریت کے ذرات گنے جا سکتے ہیں، مگر اللہ کے انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ اتنے سارے انعامات دے کر اللہ ہم سے صرف ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے جسم کو میری مرضی کے مطابق استعمال کر دو، اپنی مرضی کے مطابق استعمال مت کرو۔ ذرا غور تو کیا ہوتا، ارے ہم نے غور تو کیا ہوتا اگر ہم اپنے جسم پر ہی غور کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کان دیے، آنکھیں دی، ناک دیا، زبان دی، اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں نعمتیں دی۔ ارے ہم تو ساری زندگی لگے رہے، ان نعمتوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ افسوس کہ ہم نے کوشش تو کی ہوتی کہ جس رب نے اتنی نعمتوں کی بارشیں کر دی، ہم اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی سے تو بچتے رہیں۔ ارے اس مولا کے رنگ تو دیکھو کہ بندے نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جاتے ہیں، اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو اپنی نافرمانی دیکھ کر ہمیں زمین میں دسا دے، لیکن وہی ذات ہے جو پھر بھی ہم پر اپنا کرم کیے ہوئے ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتا وہ رب اتنا مہربان کیوں ہے۔ ارے اس کے احسانات گنتے گنتے زبان تھک جائے گی، مگر اس کے احسان ختم نہ ہوں گے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، جس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتی ہوں کہ میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں اور تو مجھ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں اور تو مجھ سے نہیں ڈرتا۔ وہ تو عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، ہم پھر بھی دلیر ہو کر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ ارے کبھی تو سچے دل سے توبہ کی ہوتی، وہ اللہ ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو آسمان پر ایسی چراغاں ہوتی ہے جیسے بندے زمین پر لائٹیں جلاتے ہیں۔ کسی بندے کی توبہ سے اس قدر آسمان پر چراغاں ہوتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک گناہگار کا عجیب واقعہ ہے کہ
کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، گنہگار، بڑا نافرمان، لوگوں نے اسے شہر سے نکال دیا، ویرانے میں جا پڑا، وہاں بیمار ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہ آیا، مرنے کا وقت آ گیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ مجھے عذاب دے کر تیرا ملک زیادہ نہیں ہوگا، مجھے معاف کر کے تیرا ملک تھوڑا نہیں ہوگا، تو دیکھ رہا ہے، لا اجد قریبا ولا حمیما، نہ میرا کوئی رشتہ دار میرے پاس ہے، نہ میرا کوئی دوست میرے پاس ہے، سب نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، میں ہوں ہی اسی قابل کہ ٹھکرایا جاؤں، تو امیدوں کو پورا کرنے والا ہے، میری امید کو پورا فرما دے، بے شک تیرا فرمان ہے، انی انا الغفور الرحیم، یہ کہہ کر اس کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ میرا ایک دوست ویرانے میں مر گیا ہے، اس کے پاس جاؤ، جنازہ پڑھاؤ، اور جتنے شہر کے بدمعاش اور نافرمان ہیں ان سے کہو کہ اس کے جنازے میں شرکت ان کی بھی بخشش ہو جائے، شرکت سے ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ لوگ بھاگے بھاگے گئے، آگے دیکھا تو وہی شرابی جواری کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ایسا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ وہ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، اس نے بہت نافرمانیاں کی، اس نے بہت گناہ کیے، لیکن جب مرا ہے تو ایسی بے بسی میں مرا ہے، اور مجھے پکارا ہے تو اس طرح تڑپ تڑپ کر پکارا ہے کہ مجھے میری ذات کی قسم اس نے تو صرف اپنی ہی بخشش مانگی ہے، سب کی مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ اس رب کی شان تو دیکھو، اس رب کے کام تو دیکھو، دوسروں کے عیب گننے چھوڑ دو، اپنی ذات میں ڈوبو، ہر کوئی اپنی ذات میں ڈوب جائے۔ میں نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے، کتنی فرمانبرداری کی ہے، میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات تو ہم سنتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری ہو کیسے؟ تو سنو کہ اللہ کی فرمانبرداری پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں میں ہے۔ آج ہم نے کون سے طریقے اپنا لیے ہیں؟ آج ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے اپنا لیے۔ آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اب دیکھو، ایک جب پولیس والا وردی میں ہوتا ہے تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں پولیس والا ہوں، جب فوجی وردی میں ہوتا ہے تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں فوجی ہوں، بلکہ وردی سے پہچانا جاتا ہے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فوجی ہے، یہ پولیس والا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، بتائے بغیر طور طریقوں سے مسلمان لگتا کوئی نہیں۔ کاش ہم بھی محمدی وردی میں آ گئے ہوتے۔ آج اگر ہم مسلمان بھی محمدی وردی میں آ جائیں اور اس کے طریقوں کو اپنا لیں تو لاکھوں میں نظر آئے گا کہ یہ مسلمان ہے، اسے بتانا نہیں پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس لیے ہمیں اللہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے اپنانے ہیں کہ ہمارا ظاہر و باطن ایسا ہو کہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو میری بہنوں، میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے ایسا ہی بنا دے کہ دور سے دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔